अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मकाला लिख रहा था जिसे हम थीसिस कहते हैं। तो मामूल बिहा अहादीस पर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई के एतराज़ात का तनकीदी जायज़ा। इंजीर मिर्ज़ा साहब इसको मुहद्दिस आज़म कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से बल्कि काफ़ी महीनों से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मकाला लिख रहा था जिसे हम थीसिस कहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ, इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जो आप मकाला लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और बड़ा मालूमाती टॉपिक है आप सबके लिए। मामूल बिहा अहादीस, यानी वो अहादीस जिन पर आप अलैहिस्सलाम का अमल रहा है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का अमल रहा है, ताबईन का अमल रहा है, तबा ताबईन का, मुहद्दिसीन का, फुक़हा का अमल रहा है, उसे कहते हैं मामूल बिहा अहादीस। तो मामूल बिहा अहादीस पर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई के एतराज़ात का तनकीदी जायज़ा। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं जिसे वो मुहद्दिस आज़म कहते हैं। इंजीर मिर्ज़ा साहब इसको मुहद्दिस आज़म कहते हैं और अहले हदीस भी इनको मुहद्दिस आज़म कहते हैं, बड़ा टाइटल देते हैं। तो उन्होंने जो सही अहादीस पर एतराज़ात किए हैं उसका तनकीदी जायज़ा हमने इस मकाले में लिया है कि वो किस तरह वो सही अहादीस पर एतराज़ करते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो सही अहादीस जो मफ़हूम निकलता है, जो मामूल सहाबा का रहा है, मुहद्दिसीन का रहा है, उसको ये शख्स बिदअत तक कहता है। तो इस पर हमने 5 बाब इस पर हमने लिखे हैं। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि किस तरह ये अपनी कार्रवाई डालते हैं। इससे सवाल किया गया हाफिज़ ज़ुबैर ज़ई से कि ताज़ियत के लिए जब लोग जाते हैं वहाँ इज्तिमाई दुआ करते हैं, यानी किसी की फौतगी पर जाते हैं, कहते हैं भी दुआ करें, सब हाथ उठाकर दुआ करते हैं, तो ये करना कैसा है? कहते हैं ये बिदअत है और इसको रोकना चाहिए। यानी दुआ मांगने वाला बिदअती है और ये बिदअत वाला काम कर रहे हैं और इनके नज़दीक बिदअत जो है वो जहन्नम तक ले जाती है और वो नऊज़ बिल्लाह, वो आगे आप सुनते रहते हैं कि वो बिदअत है। यानी हाथ उठाकर दुआ मांगना ये क्या है? बिदअत है, बल्कि दुआ मांगना ही बिदअत है। और कहते हैं कि ये एक ऐसी बिदअत है जो रोज़ बरोज़ आम हो रही है, लिहाजा इससे इज्तिनाब करते हुए आसान तरीके से दूसरे लोगों को समझाना चाहिए। इनकी किताब तौज़ीउल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 469 मकतबा इस्लामिया से छपी है। हालांकि दूसरी तरफ देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अल हश्र में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। और उनके बाद आने वाले अर्ज करते हैं, ये हमारे रब हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ले आए। यानी अल्लाह तबारक व तआला सिखा रहा है कि अपने लिए दुआ करनी है और आपसे जो पहले गुजर चुके हैं लोग उनके लिए भी दुआ करनी है। तो दुआ तो आम है, अब इसको क्या कह रहा है? बिदअत है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आगे मुस्लिम शरीफ में हदीस है 4431 4431 हज़रत माइज़ असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब फौत हो गए, दूसरे दिन यहाँ सहाबी कहते हैं तीसरे दिन आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए उसकी ताज़ियत के लिए, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से आप अलैहिस्सलाम फरमाया, इस्तग़फ़िरू लिमाइज़, माइज़ के लिए इस्तिग़फ़ार करो, दुआए बख्शिश करो, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो माइज़ के लिए। इसे हम कहते हैं ताज़ियत, कि दूसरे दिन आप कर लें, तीसरे दिन आप कर लें, जब भी आप किसी की फौतगी पर जाएं आप उसके लिए दुआ करें। और दुआ में क्या हाथ उठाना होता है, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने सब ने मिलकर दुआ की। इस अमल कोई कह रहा है कि जनाब ये क्या है? बिदअत है और लोगों को रोकना चाहिए। आगे मैं आपको इन्हीं साहब यानी शेख ज़ुबैर साहब की किताब है उससे मैं आपको बताता हूँ। उनकी किताब है तौज़ीउल अहकाम, किताब का नाम भी यही है, और जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 125 पे इनसे सवाल होता है
کہ مردے کو دفنا کے جب آتے ہیں تو اس کی قبر پر دعا مانگنا یہ کیسا ہے، اور اجتماعی دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ یہ جواب لکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا صفحہ نمبر 125 اور جلد نمبر 3 توضیح الاحکام، حافظ زبیر الجزئی کی کتاب ہے۔ جواب لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے رہتے، پھر فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ اب اس کے نیچے شیخ صاحب کہتے ہیں اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، دفن کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، نمبر 2 اجتماعی دعا بھی اس سے کیا ہوئی ہے؟ ثابت ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی نے حدیث مذکور کے بعد لکھا ہے اس طرح قبر پر اختیار ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، ہاتھ اٹھانا آداب دعا سے ہے، جب دعا کریں ہاتھ اٹھانا آداب دعا سے ہے۔ آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں چونکہ اس حدیث میں جمع کا صیغہ ہے استغفروا لاخیکم، لہٰذا اجتماعی دعا ہے اور ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، تو یہاں سے آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہے 4431 حدیث میں استغفروا لماعز جمع کا صیغہ ہے کہ ماعز کے لیے دعائے بخشش کرو، تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں بدعت ہے۔ یہاں استغفروا لاخیکم کہتا ہے جمع ہے، اس لیے آپ اجتماعی دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کیونکہ دعا کے آداب میں سے یہ کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ بھائی یہ باتیں ساری باتیں وہاں بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا لماعز، ماعز کے لیے دعا کرو، تو وہاں بھی ہاتھ اٹھانا بھی اس سے ثابت ہے، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، تو وہ بدعت ہو رہی ہے اور یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے کیا کی ہیں، ڈنڈیاں ماری ہیں۔ تو اس طرح آپ کو بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس طرح یہ کارروائی ڈالتے ہیں، کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے 5 باب ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ معمول بے احادیث پر حافظ زبیر الجزئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ۔ پہلے باب میں پھر 4 فصلیں ہیں، حدیث کا معنی مفہوم، حدیث کی جمع و تدوین، حجیت حدیث، اقسام حدیث اور ان کا دائرہ کار۔ دوسرے باب میں حافظ زبیر الجزئی کا جو تعارف ہے اور اس کا اخلاق، کردار اور کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں، اور تیسرے باب میں قرون ثلاثہ میں معمول بے احادیث پر حافظ زبیر الجزئی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ، کہ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نماز جنازہ میں سورہ فاتح نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر لا یقرؤون قرات نہیں کرتے تھے، اس پر اس نے اعتراض کیا جناب وہ سورہ فاتح نہیں پڑھتے ہوں گے باقی قرات، بھائی سورہ فاتح قرات نہیں ہے، مطلقاً وہ قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قرات نہیں کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی قرات نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر میں نے پوری الحمدللہ ڈیٹیل سے تحقیق کی ہے، اور اس کے علاوہ فاتح خلف الامام، تراویح کے بارے میں بڑی انشاءاللہ آپ کو مزیدار باتیں ملیں گی اور تحقیق ملے گی۔ چوتھا باب عقائد و فضائل کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، جگہ کا یہ تعین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جگہ کا تعین نہیں، اس پر بڑی تحقیق آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا، اور وہ احادیث جن سے محدثین اور فقہا کے فضائل ثابت ہوتے ہیں، اس سے شیخ صاحب نے اپنے عقیدے کے اور اپنے مسلک کے لوگوں پر وہ چسپاں کی ہیں۔ اسی طرح فضائل اعمال، یہ جمہور محدثین کہتے ہیں ضعیف حدیث فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، لیکن شیخ صاحب اس کے الٹ جاتے ہیں۔ اس پر میں نے آگے تجزیہ بھی لکھا کہ جناب فضائل، آپ جو کہتے ہیں ضعیف حدیث، کس کی ضعیف حدیث؟ میں نے 10 مثالیں دی ہیں کہ ایک ہی حدیث کو مشکات المصابیح میں 10 مثالیں دی ہیں کہ حافظ زبیر الجزئی کہتے ہیں صحیح ہے، اسی حدیث کو شیخ البانی کہتے ہیں جناب ضعیف ہے، اور پھر 10 مثالیں میں نے دی ہیں اس میں کہ البانی کہتا ہے یہ 10 حدیث ہیں یہ ضعیف ہیں، اور شیخ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور ایک ایسی روایت جس کو البانی کہتا ہے یہ صحیح ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یعنی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ آپ علیہ السلام فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایک موضوع کہہ رہا ہے، ایک صحیح کہہ رہا ہے، تو کس کی ضعیف مانے کس کی صحیح مانے، اس پر میں نے تجزیہ کیا ہے۔ اور یہ آخر میں اس کے حافظ زبیر الجزئی کے تضادات جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے۔ مثلا ان کی کتاب منور العینین صفحہ نمبر
52 اور 153 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن جابر یمامی ضعیف ہے اور عظیم محدثین کے نزدیک یہ متروک ہے، بالکل اس کا کوئی یعنی کہ اعتبار ہی نہیں ہے، متروک ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی ایک کتاب ہے نصر البالی، صفحہ نمبر 241 پہ لکھتے ہیں کہ جابر امامی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے سے کتابیں چوری کر کے پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں یہ سند صحیح ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مدلس کہتے ہیں۔ بھئی جابر یمامی آپ کہتے ہیں متروک ہے، عظیم محدثین کے نزدیک متروک ہے، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب بات ہے جناب وہ اس کی سند صحیح ہوگی، یہ اس کے تضاد۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے تضاد نمبر 8، یہ کہتا ہے کہ تہجد، تراویح اور وطر، قیام اللیل سب ایک نمازیں ہیں، تہجد بھی اسی کا نام ہے، وطر بھی اسی کا نام ہے، قیام اللیل بھی اسی کا نام ہے۔ اور اگلے ہی صفحے پر لکھتا ہے جناب، اس کی کتاب ہے قیام رمضان، اگلے ہی صفحہ نمبر 18 پہ لکھتا ہے کہ سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا، جس کو تراویح کہتے ہیں، تہجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی سائل نے رمضان کے بارے میں، تراویح کے بارے میں سوال کیا تھا، تہجد کے بارے میں سائل کا سوال ہی نہیں تھا۔ بھائی ایک صفحہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام نمازیں ایک ہیں، اب کہتے ہیں تہجد اور ہے اور تراویح کیا ہے اور ہے، یہ ان کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 17 اور 18۔ تو یہ میں نے اس میں دکھایا، بتایا کہ کس طرح یہ دوگلی پالیسی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے مقالہ آپ کو انشاءاللہ ویب سائٹ کا لنک بھی دیں گے، لیکن فی الحال نہیں، جب رزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ کو لنک دیں گے، آپ اس سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے، اور اس پر انشاءاللہ ویڈیوز بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔